زیبا کی بہن زیبا کو سخت لہجے میں یہ احساس دلائے گی کہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ دنین سبو کو پسند کرتی ہے۔ آپ جانتی تھی نا کہ دنین سبو کو پسند کرتی ہے، اس کے گھر والے بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور دنین کے گھر والے بھی اس رشتے کے حق میں ہیں، مگر ان سب کے باوجود زیبا نے ہمیشہ کی طرح صبر اور برداشت کا راستہ اپنایا، اور اب وہی سبق اپنے بچوں کو بھی دے رہی ہے۔ خود تو ساری عمر صبر کرتی رہی، برداشت کرتی رہی، اور اب بچے کو بھی وہی سکھا رہی ہیں۔ یہ بات نہ صرف ایک چھپی ہوئی ناراضگی کو ظاہر کرے گی، بلکہ ایک ایسے رویے کی نشاندہی بھی کرے گی جو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ دوسری طرف دنین اپنے باپ کے سامنے مکمل فرما برداری دکھاتے ہوئے کہے گی کہ آپ جہاں میرا رشتہ کریں گے مجھے قبول ہے، جو اس کے کردار کی سادگی اور قربانی کو ظاہر کرے گا۔ آپ میرا جہاں رشتہ کریں گے مجھے قبول ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی دکھائے گا کہ وہ اپنی خواہشات کو دبا رہی ہے۔ ادھر تانیہ اچانک سب کو حیران کرتے ہوئے اعلان کرے گی کہ آج نہ کوئی آفس جائے گا، نہ اسکول اور نہ ہی کالج، بلکہ سب گھر پر رہ کر پارٹی کریں گے، کھانا کھائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ آج نو آفس، نو اسکول، نو کالج، آج بس ہم سب گھر پہ رہیں گے، انجوائے کریں گے، کھانا کھائیں گے، پارٹی کریں گے۔ جب زیبا حیرانگی سے اس خوشی کی وجہ پوچھے گی تو تانیہ مسکراتے ہوئے کہے گی کہ یہ آپ کی آزادی کی خوشی میں ہے۔ کیوں، کس خوشی میں؟ ارے آپ کی آزادی کی خوشی میں۔ لیکن اس سب کے پیچھے چھپی حقیقت زیبا کی آنکھوں میں پریشانی کے آنسو بن کر ظاہر ہو جائے گی، جو اس بات کی مثال ہے کہ خوشی کے نام پر بھی درد چھپا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک انتہائی جذباتی موڑ آئے گا جب زیبا اپنی دوست سمیرا کے ساتھ عدالت کے باہر کھڑی ہوگی اور اپنی ماں کو فون کر کے کہے گی کہ امی خلا ہو گئی، جس پر اس کی ماں روتے ہوئے جواب دے گی کہ یہ ہمارے خاندان کی پہلی طلاق ہے۔ امی خلا ہو گئی، یہ ہمارے خاندان کی پہلی طلاق ہے۔ یہ منظر نہ صرف خاندان کی روایات کے ٹوٹنے کو دکھائے گا بلکہ زیبا کے اندرونی دکھ کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس کہانی کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس میں قربانی، صبر اور خاندان کے لیے فیصلے کرنے جیسے جذبات کو حقیقت کے قریب دکھایا گیا ہے، جیسے دنین کا اپنے باپ سے کہنا کہ وہ ہر فیصلے کو قبول کرے گی، یا تانیہ کا آزادی کو خوشی میں بدلنے کی کوشش کرنا۔ جبکہ نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ ہر کردار اپنی اصل خواہشات کو دباتے ہوئے نظر آتا ہے، اور جذباتی دباؤ بہت زیادہ دکھایا گیا ہے، جس کی واضح مثال زیبا کا خلا کے بعد بھی اندر سے ٹوٹ جانا اور اس کی ماں کا طلاق کو صرف بدنامی کے زاویے سے دیکھنا، جو کہانی کو دردناک بنا دیتا ہے۔ تو آپ کو یہ پرومو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔